حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آزمائش، جدوجہد اور معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے مقابل کھڑا کیا۔ فرعون اپنی طاقت، دولت اور لشکر پر غرور کرتا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو حق کی دعوت دی، مگر فرعون نے انکار کیا اور خود کو خدا کہلوانے کی جسارت کی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ یہ ایک نہایت نازک لمحہ تھا۔ ایک طرف فرعون کا طاقتور لشکر اور دوسری طرف سامنے وسیع و عریض سمندر۔ بنی اسرائیل خوف سے کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی، دل دہل گئے اور امید ٹوٹنے لگی۔ اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کہی جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، بلکہ اللہ پر مکمل یقین کا اظہار تھے۔ فرعون کا لشکر قریب آتا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کی آوازیں، نیزوں کی چمک اور غرور سے بھرے نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال بن چکا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اللہ کی مدد پر مطمئن تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی عقل جواب دے چکی تھی۔ نہ آگے جانے کا راستہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی گنجائش۔ مگر جب انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے، وہیں سے اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی اگر اللہ پر یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اسی نازک لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی سمندر سے ٹکرائی، ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل حیران رہ گئے۔ جس سمندر سے وہ خوف کھا رہے تھے، وہی سمندر ان کے لیے نجات کا راستہ بن گیا۔ اللہ کے حکم سے سب لوگ اس خشک راستے سے گزرنے لگے۔ دلوں میں شکر، آنکھوں میں یقین اور قدموں میں اعتماد تھا۔ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے تو فرعون غرور میں اندھا ہو کر اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ راستہ اس کی طاقت کی وجہ سے کھلا ہے، مگر جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں پہنچا، اللہ کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا۔ طاقتور فرعون، اس کا لشکر، اس کی شان و شوکت، سب کچھ لمحوں میں پانی میں ڈوب گیا۔ وہی فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، بے بسی کے عالم میں ڈوبنے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایسا منظر تھا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ معجزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو پوری کائنات اس کے لیے راستہ بنا دیتی ہے، اور جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کی طاقت بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ مشکل حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب راستے بند نظر آئیں تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی میں کسی بڑے خوف، ظلم یا ناانصافی کا سامنا کر رہا ہو۔ اللہ پر یقین، صبر اور توکل وہ ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا مضبوط ایمان اور یقین عطا فرمائے۔ آمین۔